اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آخرت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث ہم ان باتوں کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے حوالے سے آتی ہیں۔ اسلام قرآن ورڈ آف گاڈ ہے جو خدا کے حوالے سے آتا ہے، اور حدیث ورڈ آف رسول ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک بار پرافٹ آف اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک آدمی گزرا، وہ کہیں سے آ رہا تھا اور کہیں جا رہا تھا، وہ رکا نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سلام کرنے کے لیے، صحابہ سے مصافحہ کرنے کے لیے، نہ مبارکباد دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں، سمپلی بس ادھر سے ادھر چلا گیا۔ وہ آج جو لوگوں کی سوچ ہے تو کہیں گے یہ تو رسول اللہ کی توہین کر دی، اس کو مارو۔ کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس آیا چلا گیا، نہ سلام نہ کلام، رسول اللہ کو اس نے توہین کر دی، اس کو مارو پکڑ کر کے۔ آج جو اسلام ہے وہ ایسے ہی ہے مسلمانوں میں، یہ ہے انوینٹڈ اسلام۔ دیکھیے، ایک ہے ریویلڈ اسلام اور ایک ہے مسلمانوں کا انوینٹڈ اسلام۔ تو آج جو مسلمان ہیں وہ اپنے انوینٹڈ اسلام پر ہیں، وہ ریویلڈ اسلام پر نہیں ہے۔ وہ اسی واقعے میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی وہاں پر ہیں، وہ آدمی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی سلام نہ کلام، ملنا نہ جلنا، نہ کوئی مبارکباد دیا، نہ کچھ نعت خوانی کری آپ کی خدمت میں، کوئی نہ قصیدہ پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ کہ محمد نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی، آخر کہتا کہ دیکھیے آپ تو وہ شخص ہے کہ آپ کے لیے خدا نے دنیا پیدا کی، آپ نہ آتے دنیا بھی نہ پیدا ہوتی، یہ سب کہتا آ کر کے۔ اسے سلام بھی نہیں کیا۔ تو آج کا جو اسلام ہے مسلمانوں کا، وہ انوینٹڈ اسلام ہے۔ جس چیز کو مسلمان گستاخی اور توہین کہیں گے، ڈس ریسپیکٹ کہیں گے، اس کو رسول اللہ نے ڈس ریسپیکٹ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ آپ نے اس کے الٹا کہا۔ آپ نے کہا کہ یہ آدمی پیراڈائز میں جائے گا، یہ آدمی جنتی ہے۔ آپ غور کیجیے، جو کیس مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ کی توہین کا کیس ہے، خود رسول اللہ کی نظر میں وہ آدمی کے جنتی ہونے کا پروف ہے۔ تو کتنا ڈفرینس ہے، آپ غور کیجیے۔ خیر، تو ہوا کیا، جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک جس کو کہتے ہیں کیوریاسٹی، تجسس آ گیا کہ آپ نے اس آدمی کو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ایک سمپل آدمی تھا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں سادھارن، ایک سادھارن منش تھا وہ، اور آپ کہتے ہیں کہ جنتی ہے۔ اس آدمی نے جاننا چاہا اس آدمی کے بارے میں کہ وہ آخر کیا کرتا ہے کہ وہ جنتی بن گیا۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقہ اختیار کیا۔ یعنی ایک تھا کہ وہ جا کر پوچھتے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، یہ سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں 3 دن اس کی زندگی کو دیکھوں گا،
بغیر کہے ہوئے کہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. 3 دن واچ کروں گا اور کوئی اناؤنس نہیں کروں گا کہ دیکھو میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. 3 دن کچھ بھی نہیں. ایک سائنٹیفک طریقہ. تو وہ گیا اس آدمی کے گھر. اس نے کہا کہ میں 3 دن آپ کا گیسٹ رہوں گا. تو یہ بھی دیکھیے، یہ بھی بہت حکمت کی بات ہے. پہلے زمانے میں جب کہ ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک انٹرنیشنل نارم تھا، یعنی پری ہوٹل پیریڈ کا نارم. کیا آپ سفر کر رہے ہیں، کسی گاؤں میں کسی بستی میں پہنچتے ہیں، تو آپ کا یہ رائٹ مانا جاتا تھا کسی اجنبی مسافر کا کہ وہ کسی کے یہاں جائے تو 3 دن وہ اس کو ٹھہرائے. یہ پری ہوٹل جو کلچر تھا اس میں ایسا ہوتا تھا. تو وہ گیا اور اسی ٹریڈیشن کو اس نے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے یہاں 3 دن رہوں گا. اس نے کہا بہت اچھا، رہو. تو 3 دن رہا، رات اور دن اس کو واچ کرتا رہا. تو تیسرے دن جب اس کا وقت ختم ہوا اور وہ جانے لگا تو وہ آدمی جس کا وہ گیسٹ بنا تھا، اس کا ہاس جو تھا، ہاس نے پوچھا کہ بھیا 3 دن کے لیے آئے، کوئی خاص تم نے بات چیت بھی نہیں کی، کوئی خاص بات میں تم سے سنی نہیں، تو تمہارا پرپز کیا تھا اسٹے کرنے کا 3 دن؟ تب اس نے بتایا کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو. تم میں آیا دیکھنے کے لیے، اور مجھے تو کچھ سمجھ میں بات آئی نہیں، کیونکہ میں نے ایسا نہیں پایا تم رات دن ورشپ کرتے ہو، خدا کی عبادت کرتے ہو، تم رات دن قرآن پڑھتے ہو جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، تم روزانہ روزہ رکھتے ہو، فاسٹنگ کرتے ہو، یہ بھی نہیں پایا میں نے. تم تو ایک سادھارن منش، ایک عام آدمی کی طرح رہتے ہو. اس وجہ سے یہ بات میری سمجھ میں آئی نہیں. دیکھیے اس میں سمجھیے اس بات کو کہ وہ جو گیسٹ تھا وہ فارم میں ڈھونڈ رہا تھا اس کا ریزن، جبکہ ریزن اسپرٹ میں تھا. اس کے ایکسٹرنل بیہیویئر میں ڈھونڈ رہے تھے وہ ریزن، جبکہ اس کے انٹرنل اسپرٹ میں وہ ریزن چھپا ہوا تھا. اس وجہ اس کے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اس کے ایکسٹرنل بیہیویئر میں یہ سب باتیں جو آج کل مسلمانوں میں بہت چلتی ہیں کہ رات دن عبادت، رات دن تلاوت، رات دن روزہ، یہ سب ایکسٹرنل بیہیویئر ہے. اسی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کتاب میں لکھا رہتا ہے کہ فلاں صاحب ایسا تھے، فلاں صاحب ایسا کرتے تھے. یہ تھا ہی نہیں وہاں پر معاملہ. کسی کا ایکسٹرنل بیہیویئر اس کو پیراڈائز میں نہیں لے جائے گا. اس کی اسپرٹ، اس کا جو انر پرسنالٹی ہے اس کی، وہ کیا ہے، اس سے ڈسائڈ ہوتا ہے کہ پیراڈائز میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو خیر اس آدمی نے پھر پوچھا کہ تم کوئی خاص کام تو کرتے نہیں، تمہاری کیا کوالٹی ہے جو تم کو پیراڈائز میں لے جائے گی؟ تب اس نے ایک بات کہی، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کا مسلمانوں کا اسلام اور صحابہ والا اسلام کتنا ڈفرینس دونوں میں ہے. آج کے مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایکسٹرنل بیہیویئر جو ہے وہی پیراڈائز میں لے جائے گا، حالانکہ وہ نتھنگ ہے. انٹرنل جو آدمی کی فائنڈنگ ہے، انٹرنل اسپرٹ جو ہے، اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آدمی پیراڈائز میں جائے گا. تو وہ بھی کمپینین تھا، دونوں کمپینین تھے رسول اللہ کے. تو جو ہاس تھا
اس نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھے دیکھا ویسے ہی میں ہوں. میں بس 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہوں, اور جو ایک عام طریقہ ہے, جو ضروری جو فرض جس کو ہم کہتے ہیں فرائض, وہ میں اس پر چلتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ لیکن میرے اندر ایک بات ہے. وہ کیا؟ لا اجد فی قلبی غشا لأحد, لا اجد فی قلبی غشا لأحد. یعنی میں کسی کے لیے میرے دل میں مالش نہیں ہوتا. میرے دل میں کسی کے لیے مالش نہیں آتا, یہ کہا اس نے. دیکھیے یہاں بھی ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے. کوئی بھی چیز دیکھیے بولی جائے تو کچھ چیز انڈرسٹوڈ رہتی ہیں. یہاں بھی ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے. وہ کیا؟ وہ رہتا تھا اسی دنیا میں جس کو خدا قرآن میں اسفل سافلین کہا گیا ہے, لویسٹ آف دا لو. وہ کہیں پیراڈائز میں نہیں رہتا تھا, وہ کہیں مون میں نہیں رہتا تھا, وہ اسی دنیا میں جہاں ہر وقت نیگیٹو تھاٹ پیش آتے ہیں, ہر طرف تھاٹ ہیں, جہاں ہر طرف پرووکیٹو سچویشن ہے, ہر طرف اینگر ہے, اسی ہی دنیا میں وہ رہتا تھا. جب تک آپ اس بات کو ایڈ نہ کریں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی میننگ کیا ہے. لا اجد فی قلبی غشا لأحد, اس کو ایڈ کر کے جب سوچیں گے, لائنز کے ساتھ بٹوین دا لائنز کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا. ہر لائن میں کچھ بٹوین دا لائن کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو بٹوین دا لائن کو ملا کے جب آپ سوچیں گے تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ اگرچہ لوگ مجھ کو پرووک کرتے ہیں, اگرچہ لوگ میرے ساتھ استعال انگیزی کرتے ہیں, اگرچہ لوگوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے, اگرچہ لوگوں کے کانٹے مجھے چبھتے ہیں, اگرچہ وہی سیڈ ایکسپیرئنس مجھے ہوتا ہے جو دوسروں کو ہوتا ہے, لیکن میں اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین کرتا ہوں. مالش آتا ہے تو میں اس کو ڈیفیوز کرتا رہتا ہوں تاکہ میری پازیٹیوٹی باقی رہے. یعنی آئی آلویز ٹرائی ٹو مینٹین مائی پازیٹیوٹی بائی ڈیفیوزنگ آل دوز نیگیٹو ایکسپیرئنسز. یہ ہے پورا مطلب اس کا. تو اس سے کیا نکلا کہ جنتی کون ہے؟ اسی ایک بات کو سوچیے تو سب بات مل جائے گی آپ کو کہ جنتی وہ ہے جو اسفل سافلین والی دنیا میں رہتا ہے, ہماری آپ کی طرح, لیکن اس کا دھیان لگا رہتا ہے پیراڈائز پر, اس کا دھیان لگا رہتا ہے خدا پر, اس کو اینجلس کی کمپینین شپ حاصل رہتی ہے, اور اسی لیے وہ اس قابل رہتا ہے کہ وہ سارے نیگیٹو تھاٹس کو ڈیفیوز کر سکے, وہ کنورٹ کر سکے نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں. یہ ہے مطلب اس کا. یہاں ایک اور بہت ہی ڈیپر میننگ ہے, اس کو سمجھیے. وہ یہ ہے کہ وائی آل دیز نیگیٹو آئٹمس ان دس ورلڈ, وائی گاڈ کریٹڈ آل دیز نیگیٹو آئٹمس. دنیا میں پھول ہی پھول ہوتا, کانٹے نہ ہوتے. دنیا میں صرف فرینڈشپ ہوتی, اینیمیٹی نہ ہوتی. دنیا میں کوئی پرووک کرنے والا نہ ہوتا. ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ڈنمارک میں, اور دنیا کے سارے ہی مسلمان بھڑک اٹھے.
چاہے سیکولر ہوں یا ریلیجس ہوں، مولوی ہوں یا مسٹر ہوں، سارے گلوب پر میں اکیلا انسان تھا جو بچ گیا اس سے. اگر آپ کو شک ہو تو کسی بھی انسان کو روڈ پر پکڑیے، کسی مسلمان کو، آپ پائیں گے کہ وہ غصے میں بھرا ہوا ہے. یہاں تک کہ ابھی میں جا رہا تھا حیدرآباد، کہ میرے بہت ہی پرانے ساتھی ایک ہیں، ایک دوسرے سٹی میں رہتے ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کارٹون کے ایشو پر آپ وہاں کچھ نہ بولیے گا، اس کے خلاف، مطلب اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ میں. تو میں نے ٹھیک ہے، میں چپ رہوں گا. نہیں صاحب، چپ رہنا کافی نہیں ہے. یہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال سے ہمارے ساتھی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہیے گا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ. تو مسلمان اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ بلا شبہ ایک سیٹنک ایڈوائس تھی جو اس کو میں اختیار نہیں کیا. مسئلہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا نہیں ہے، رائٹ ٹو دعویٰ کا ہے. یاد رکھیے، آپ ایک بزنس مین سے کہیں کہ دیکھو فلاں جو کسٹمر ہے وہ تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اب آئے گا تو اس کو سنانا، 2 ڈنڈا لگانا اس کو. وہ کیا کہے گا؟ ہاں میرا رائٹ ہے یہ کہ جو مجھے برا کہے میں برا کہوں. وہ کہے کہ نہیں، میرا بیہیویئر کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر رہے گا ہمیشہ، چاہے کسٹمر میرا برا کہے تب بھی. کبھی بھی دیکھیے کوئی کسٹمر، کبھی بھی کوئی بزنس مین اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر کو چھوڑ دے. اسی طرح مسلمانوں کو اگر سمجھ ہوتی کہ ہم داعی ہیں، ہم خدا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہمیں خدا کے میسج پہنچانا ہے، تو وہ جانتے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو اویل کریں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. کیوں؟ جس کے خلاف آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا بدو ہے، وہ ہمارا بدو ہے. ہم حق نہیں رکھتے قرآنی شریعت کے مطابق کہ مدعو کے خلاف رائٹ ٹو پروٹیسٹ استعمال کریں. اس کے دل میں میل لائیں، اس کے دل میں نفرت لائیں، اس کے دل میں یعنی اسلام کے خلاف جذبات بھڑکائیں اس کے اندر. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے ایسی دنیا بنائی ہی کیوں جہاں اتنے کانٹے ہیں، جہاں اتنی ساری باتیں ہیں، اتنے سارے نگیٹو آئٹم ہیں کہ ہر وقت ہمیں ایک نہ ایک نگیٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو خدا نے ایسی دنیا بنائی کیوں؟ دنیا جو ہے خدا کی ایسی ہوتی کہ بس یہاں پھول ہی پھول ہوتے، یہاں اچھی باتیں صرف ہوتی، صرف فرینڈشپ کا ماحول ہوتا. یہ سوچ جھوٹی سوچ ہے، ناسمجھی کی سوچ ہے. دیکھیے جتنا بڑا ریوارڈ اتنا بڑا ٹیسٹ. چونکہ آخرت میں خدا نے جو پیراڈائز بنائی ہے وہ صرف انسان کے لیے بنائی ہے، وہ اینیمل کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ ماؤنٹین اوشن کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ انسان کے لیے بنائی ہے. تو انسان کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک کئی جگہ آپ دیکھیں کہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں اور چاول کے دانے پڑے ہوئے ہیں اور چڑیا اس کو کھا رہی ہیں. آپ ایک کنکری ماریں، چڑیا اڑ جائے گی وہاں سے اور پیڑ کے برانچ پہ جا کے بیٹھ جائے گی. تو کیا کرے گی؟ وہ آپ کو گالی دے گی. آپ کو وہاں پھر بھی چہچہا رہی ہوگی. وہ چڑیا جس کو کنکری مار کر اس کے دانے چھین لیے ہیں آپ نے، تب بھی جب جائے گی پیڑ پر تو چہچہائے گی. وہ آپ کے خلاف کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ
جنت کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں، قلوبہم افئدتہم کافئدۃ الطیر، افئدتہم کافئدۃ الطیر، ان کے دل چڑیوں جیسے دل ہوتے ہیں. جنت والوں کے دل چڑیوں جیسے دل ہوتے ہیں. یعنی جو میں نے مثال دی آپ کو کہ اس کی خوراک، بہترین خوراک، چاول کے دانے بہت پسند ہیں چڑیوں کو. اب وہ کھا رہی، آپ نے کنکری مار کر اڑا دیا اس کو، تب بھی وہ چہچہائے گی. یہ ہونا چاہیے مومن کا کریکٹر، یہ جنتی انسان کا کریکٹر. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سینٹیمنٹ کیوں ہمارے اندر؟ نیگیٹو سینٹیمنٹ تو ہمارے اندر بائی نیچر ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان چاہے پرافٹ ہی کیوں نہ ہو، نیگیٹو سینٹیمنٹ بائی نیچر ہوتے ہر ایک کے اندر. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جس سے تم کو غصہ آتا ہے. یعنی اغضب کما تغضبون. اس معنی ہے کہ وہ سینٹیمنٹ جو ہمارے آپ کے اندر ہیں، وہ سینٹیمنٹ ہر ایک کے اندر ہیں، انکلوڈنگ پرافٹس. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ یہی تو ٹیسٹ ہے، اسی سے تو وہ پرسنالٹی بنتی ہے جو چاہیے. یعنی پرافٹ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ماسٹر فارمولہ بتائیے زندگی کا. تو آپ نے کہا کہ لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. ڈونٹ بی اینگری کے معنی کیا ہوئے؟ کہ معنی نہیں کہ غصہ تم کو آئے ہی نہیں، کیوں غصہ تو آئے گا. جب وہ سینٹیمنٹ میرے اندر موجود ہیں تو غصہ تو آئے گا. تو لا تغضب کے معنی ہیں کہ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف غصہ مینجمنٹ، یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. اینگر کو مینیج کرو، یہ مطلب ہے اس کا. لا تغضب کا لٹرل مطلب تو ہے کہ غصہ نہ کرو. لیکن آپ جب اس میں یہ بات ایڈ کریں کہ آدمی غصہ تو کرے گا کیونکہ بائی نیچر اس کے اندر یہ سینٹیمنٹ رکھا ہوا ہے، تب آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ آف مینجمنٹ، آرٹ آف اینگر مینجمنٹ سیکھو. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ آتا ہے آپ کے اندر تو ایک نئی اپرچونیٹی آ جاتی ہے. اپرچونیٹی جیسے کرائسٹ نے کہا کہ لو دائی نیبر، اپنے پڑوسی سے محبت کرو. لو دائی نیبر. اب آپ کا پڑوسی اگر صبح شام آپ کو پھول بھیجتا ہے، صبح شام آپ کو چائے پلاتا ہے، صبح شام آپ کی پریز کرتا ہے، اور آپ لو کرتے ہیں اپنے نیبر سے، تو یہ ایک درجے کی نیکی ہوئی. دوسرا کیس لیجیے کہ آپ کے نیبر نے آپ کے گھر میں پتھر پھینک دیا، آپ کے نیبر نے آپ کے گھر میں پھول کا تحفہ بھیج دیا، آپ کے نیبر نے آپ کا ابیوز کیا، آپ کے نیبر نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اینگر تو آئے گا، اینگر کو مینیج کیا آپ نے. اینگر کو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے کا عدد پی لیتے ہیں. تو نیبر نے آپ کو غصہ دلایا، ہیٹ والی بات کی کہ ہیٹ آ جائے آپ کے دل میں، لیکن
آپ نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. آپ نے اس کو نہ معاف کیا بلکہ اس کے لیے دعائیں کی کہ خدایا اس کے اندر جو بری سوچ ہے اس کو نکال دے. تو کیا ہوا؟ آپ نے ایک ایسی نیکی کمائی جو 1000 ٹائم زیادہ بڑی ہے. یعنی ایک ہے نارمل سچویشن میں نیبر سے محبت کرنا، ایک ہے انسپائٹ آل دوز نیگیٹو سینٹیمنٹس محبت کرنا. آپ سوچیے کتنا بڑا درجہ ہو گیا آپ کا، کتنا بڑا درجہ ہوگا آپ کا. ٹھنڈے ٹھنڈے حالات ہیں، نیبر آپ کا جو ہے اچھی سی باتیں کرتا ہے، آپ کو پھول پیش کرتا ہے، اور آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میرے دل میں اپنے پڑوسی کی محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن پڑوسی آپ کو نفرت دلائے، آپ کو غصہ دلائے، آپ کے اندر پڑوسی کے خلاف ہیٹ آ جائے، ریونج آ جائے، لیکن آپ مینیج کریں اس کو، اپنے کو ڈیفیوز کریں، اپنے کو ٹھنڈا کریں، یہاں تک ٹھنڈا کریں کہ آپ اس کے دعا کرنے لگیں. اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ بلین ٹائم بڑا ریوارڈ کہ آپ کے ڈیزرو کرنے لگے. آپ وہ ریوارڈ جو اس پر ملتا ہے آپ کو نارمل حالات میں اپنے نیبر کو اچھا سلوک کرنے کا، تو جب اس نے آپ کو ہیٹ میں مبتلا کیا، جب اس نے ریونج کے جذبات بھڑکائے آپ کے اندر، جب آپ کا غصہ آیا اس کے اندر کہ میں کچل ڈالوں اس کو، اب پھر بھی آپ نے اندر اپنے غصے کو مینیج کیا، اندر آپ غصے کو پی گئے، ڈیفیوز کیا، یعنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کیا، تو پھر آپ نے ایک ایسا ریوارڈ کمایا، ایک ایسی ورچو کمائی آپ نے جو بلین ٹائم زیادہ بڑی تھی، زیادہ ویلیویبل تھی. تو آپ بتائیے کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو آپ کیسے یہ بڑی ورچو کماتے؟ آپ غور کیجیے. اگر یہ سب حالات نہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی بڑی ورچو جو ہیں آپ کے لیے کیسے کماتے ان کو آپ؟ تو یہ جو ہے، جو دنیا میں جو سب باتیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ کو زیادہ بڑا درجہ دیں، آپ کے درجے کو بڑھانے کے لیے ہے. یہ ساری جو نگیٹو آئٹم دنیا میں جو رکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کے درجے کو بڑھانے کے لیے ہے. یاد رکھیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نمازی ہیں، اذان کی آواز آئی، جلدی سے آپ بھاگے کہ نماز کی طرف. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کی جب کال ہو گئی تو جا کر کے وہاں ثواب لیں ہم. یقین کیجئے کہ یہی معاملہ اینگر کا بھی ہے. جب آپ کے اندر اینگر بھڑکے، سمجھ لیے کہ وہ کال آ گئی بڑا ورچو کمانے کی. نماز کی کال دوڑاتی ہے آپ کو مسجد کی طرف. اسی طرح سے آپ کو اس وقت آپ کا اینگر جب آئے، جب ہیٹ آئے، ریبن کے جذبات بھڑکیں، سمجھ لیے کہ وہ ٹائم آ گیا جب کہ میں پیشنس، ٹالرنس، فارگیونیس کا پروف دے کر، اس کا ثبوت دے کر بڑا ریوارڈ لوں، بڑی ورچو حاصل کروں، اپنی پرسنالٹی کو اور زیادہ بڑھاؤں. تو اسپریچول ڈیولپمنٹ کا وہ موقع ہوتا ہے زیادہ بڑے لیول پر. اس لیے خدا نے آپ کو، خدا کی بلیسنگ آپ کے اوپر ہے کہ ایسے حالات دیے جس میں آپ کو بڑی بڑی جنتیں حاصل کرنے کا آپ کو اوسر مل گیا ہے. اس کو شکر کرنا چاہیے، اس پر نہ کہ غصہ کریں آپ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
question is that قرآن میں قرآن میں اب سے 1450 سال پہلے 7 زمینوں کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، اور سائنس ابھی صرف 2 زمینوں کو ہی دریافت کر پایا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس سے پہلے آپ 7 زمینوں کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ دیکھیے، قرآن میں صرف 7 زمینی کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی تک انڈسکورڈ ہیں۔ سائنس نے دنیا کی جو باتیں جانی ہیں وہ لیس دین 1% ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پوری جو یونیورس ہے، یونیورس آف فیکٹ، اس کو سائنس نے ڈسکور کر لیا ہو۔ یونیورس آف فیکٹ کا لیس دین 1% ہی سائنس دریافت کر سکی ہے۔ اس لیے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے، فیوچر میں معلوم ہوگی۔ جیسے کہ اگزامپل قرآن ہی میں موجود ہے دوسرا، کہ قرآن جب اترا تو اس میں کہا گیا کہ فرعون کی لاش کے بارے میں، فرعون کی باڈی کے بارے میں، کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ فرعون کا باڈی جو ہے وہ پرزرو ہے، آئندہ وہ سامنے آئے گا۔ تو نزول قرآن کے وقت اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی ایک انسان بھی نہیں جانتا تھا کہ فرعون کا باڈی کہاں ہے۔ یہ 1000 سال کے بعد فرینچ اور جرمن اسکالرس نے پیرامڈ سے نکالا، اور اب وہ کائرو کے میوزیم میں موجود ہے وہ باڈی۔ تو جس طرح سے اس آیت میں جس بات کی خبر دی گئی تھی وہ 1000 سال کے بعد معلوم ہوئی، اسی طرح زمینوں کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے وہ اگلے کسی موقع معلوم ہوگی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ This question is from Razia. She asks that what is the difference between satisfaction and happiness, and is any of the two possible in pre-death period? دیکھیے، یہ کوئی اتنا آسان کوشچن نہیں ہے یہ۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ریئل سینس میں ہیپینس کبھی بھی مل نہیں سکتی ہے، سیٹسفیکشن کبھی مل نہیں سکتا ہے۔ جو چیز پاسبل ہے وہ یہ کہ آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں یہ چیز ملنے والی ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز پاسبل ہے کنٹینٹمنٹ۔ حدیث میں، قرآن میں قناعت کی بات بہت زیادہ کہی گئی ہے۔ تو آج کل جس چیز کو بولا جاتا ہے ہیپینس یا سیٹسفیکشن، وہ اپنے ماڈرن کنوٹیشن میں تو پاسبل نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز پاسبل ہے، وہ ہے کنٹینٹمنٹ، قناعت۔ وہ کیا ہے؟ آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں بیڈ ہو، میں سوؤں اس کے اوپر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بیڈ نہیں ہوا کرتے، تو ایک کنٹینٹمنٹ آ جاتا ہے۔ یہ اس قسم کا ایک فیلنگ دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے آدمی کو، ان نیسیسری ٹینشن سے بچ جاتا ہے، وہ ان نیسیسری اسٹریس سے بچ جاتا ہے وہ۔ یہ ہے اس معاملے میں پوزیشن۔ Next question is from Hussain Bano. She says that sometimes in her case, despite her best efforts to avoid negative thoughts, she is incapable of diffusing that thought. So she says that, is there any dua which can help her diffuse the negative thought and deal with the life related issue? دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجیے کہ نگیٹو تھاٹ کمپلیٹ سینس میں ختم نہیں ہوتا، کسی کے لیے بھی نہیں ختم ہوتا۔ اس لیے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اگر وہ کنٹینیوس پروسیس نہ ہو تو روزانہ آپ نیکی کیسے کمائیں گے؟ آپ غور کیجیے کہ اگر آپ کی عمر 30 ایئرس ہے، اسی وقت سارے نگیٹو سینٹیمنٹ آپ نے کل کر ڈالے، ایک دم ختم کر لیا، تو پھر آپ انیمل ہو گئے۔
اور وہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ تو وہیں کہیں رک گیا. اس کو اچھے سے سمجھیے کہ یہ جو جس کو مینجمنٹ کہہ رہا ہوں کہ اینگر کو مینیج کرنا, نیگیٹو تھاٹ کو مینیج کرنا, دیر از اے پروسیس. وہ پروسیس برابر جاری رہے گا تاکہ آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ختم نہیں ہوتا. ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک جائے گا. دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 100% کبھی بھی کسی کا ختم نہیں ہوتا. وہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے خدا آخرت میں ختم کرے گا. ولا یزکیہم, جن لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو تھوڑے بہت جو رہ گئے ہیں اس کو خدا وہاں پاک کر دے گا. یہی سے آتا ہے قرآن میں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, یعنی اہل جنت کے درمیان دنیا میں جو ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں اور مالش تھے اس کو خدا نکال دے گا وہاں. تو ایک وہ لوگ ہیں جو مینیج ہی نہ کریں, اسی میں جیتے رہیں, وہ تو ہیل میں جائیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مینیج کریں سنسیئرلی, اور مینیج کرتے کرتے کچھ تھوڑا سا پھر بھی رہ جائے ایز اے لا آف نیچر. ان کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو آخری طور پر فائنل پیوریفیکیشن خدا کر دے گا, اور پھر جب جنت میں جائیں گے وہ تو وہ پوری طرح پازیٹیو پرسنالٹی لے کر جائیں گے. This question is from Aisha. She says that according to Hadith, simplicity is a part of faith. Then can you explain the relation between the two? دیکھیے سمپلسٹی جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو بچا سکیں, اپنے پیسے کو بچا سکیں, اپنے اٹینشن کو بچا سکیں. یہ ہے دونوں کے دوران تعلق. جن لوگوں کے بیچ میں, جن لوگوں کے اندر سمپلسٹی نہ ہو, ہر وقت ان کا کیا رہتا ہے کہ بھائی آج کھانا پکا ہے, یہ صوفہ سیٹ تو پرانا ہوگا, اس کو بدلنا ہے, اور کار میں دیکھو اس کا یہ ہو گیا ہے. تو سمپلسٹی نہ ہونے کی یہ پرائز دینی پڑتی ہے کہ آپ کی اٹینشن ہر وقت ڈائیورٹ ہوتی رہے. اور سمپلسٹی اگر آ جائے کہ جو ہے وہی ٹھیک ہے, میں آج اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ جو ہے وہی ٹھیک ہے, جو کھانا ہے وہی ٹھیک ہے, جو کپڑا ہے وہی ٹھیک ہے. تو میں اپنے کو اسٹیٹس کوئسٹ کہتا ہوں, اسٹیٹس کوئسٹ. شاید میں ہسٹری کا سب سے بڑا اسٹیٹس کوئسٹ ہوں کہ جو ہے وہی ٹھیک ہے. اس سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں اس بات سے کہ میری توجہ ڈائیورٹ ہو, ایک ہی سنگل پوائنٹ پہ لگا رہے. یہ ہے وہ ریوارڈ جو ملتا ہے اس آدمی کو جو سمپلسٹی کو اپنا لائف اسٹائل بنائے. Nagma would like to ask that sometimes we are not able to diffuse the anger immediately. Can we still get the unlimited reward for that, or some part of that would be deducted? ہاں دیکھیے یہ آسان کام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی سے غصہ ہو جائیں اور بول چال بند ہو جائے تو 3 دن کے لیے معافی ہے, 3 دن کے لیے معافی ہے, 4تھے دن کے لیے معافی نہیں ہے. کیا خدا نے آپ کو الاؤنس دیا ہے 1 دن 2 دن 3 دن مینیج کرو مینیج کرو مینیج کرو. نیچرل پیریڈ یہی ہے, 3 دن جو ہے وہ نیچرل پیریڈ ہے. 3 دن کے بعد وہ ان نیچرل ہو جاتا ہے, پھر وہ قابل معافی نہیں ہے. تو یا تو دین اینڈ دیر آپ ڈیفیوز کریں, نہیں تو خدا نے آپ کو ٹائم دیا ہے 3 دن کا, 3 دن کے اندر آپ کو ضرور مینیج کر لینا چاہیے, اس کے بعد معافی نہیں ہوگی. This question is from Sadia Khan. She would like to ask that people in various other disciplines, they exchange and learn.
without any reservation. Then why do people become biased in the case of religious dialogue? ہاں، یہ زیادہ تر انڈیا میں ہے، باہر کے دیشوں میں نہیں ہے، کیونکہ انڈیا میں ریلیجن کو پارٹی سے جوڑ دیا گیا. جیسے نہرو نے لکھا ہے اس بات کو اس طریقے سے کہ پہلے زمانے میں ڈیموکریسی جب انڈیا میں نہیں آئی تھی تو یہاں پر خوب لوگ مسلمان ہوتے تھے، یہاں تک گروپ کنورژن ہوتا تھا، پورا گاؤں اکٹھے مسلمان ہو گئے، پوری برادری اکٹھے مسلمان ہو گئی. تو نہرو نے لکھا ہے کہ کوئی اس کو برا نہیں مانتا تھا، یعنی ہندو سوسائٹی برا نہیں مانتی تھی کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں. یہاں تک واقعہ لکھا انہوں نے کہ کشمیر میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تو جو مہاراجا وہاں کا تھا اس نے ایک آدمی بھیجا اپنا بنارس کہ جا کے پتہ کرو کہ کیا انہیں ریکنورٹ کیا جائے، ان ہندوؤں کو ریکنورٹ کیا جائے. تو پنڈتوں نے کہا دیا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، ہو گئے ہونے دو ان کو. یہ لکھا نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فنامنا جو ہے ڈیموکریسی کا فنامنا ہے. جب انڈیا میں ڈیموکریسی آئی تو نمبر کی امپورٹنس بڑھ گئی. اب ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا نمبر جو ہے وہ گھٹے نہیں. تو ووٹ بینک کی پالیسی نے اس سینسٹیو پیدا کی ہے. جو اتنا کنورژن پر اتنا زیادہ لوگ سینسٹیو ہو گئے ہیں وہ دراصل ووٹ بینک کی پالیسی ہے. اور ڈیموکریسی کے بعد یہ بات آئی ہے. یہ بات جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھی ہے. Dr. M.I. Pradhan has a question that what is the definition of takabbur, pride? دیکھیے ایک حدیث میں بتایا گیا ہے اس کو، ایک حدیث سے پوچھا گیا یہی بات، ٹھیک ہے کوشچن. تو آپ نے 2 لفظ میں اس کا جواب دیا، بطر الحق و غبط الناس. کبر کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ بطر الحق و غبط الناس، یعنی سچائی آئے تو اس کو برش اسائڈ کر دینا. اس کو انگلش کہتے ہیں برش اسائڈ. سچائی کو برش اسائڈ کرنا اور لوگوں کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا. یہ کیا ہے؟ یہ تو جاہل آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو غریب آدمی ہے. تو کمپیئر کر کے یعنی کسی ایک اسپیکٹ سے آپ زیادہ ہوں کہ علم میں زیادہ ہیں، ایجوکیشن میں زیادہ ہیں، پیسے میں زیادہ ہیں، کوئی بڑا گھر آپ کے پاس ہے، تو وہ کمپیریزن جو ہے آپ کے مائنڈ میں اگر آ جائے تو آپ ان لوگوں کو کم سمجھیں گے جن کے پاس آپ کے مقابلے میں کم ہے، ان ٹرم آف ہاؤس، ان ٹرم آف کار، ان ٹرم آف منی. تو بطر الحق و غبط الناس، حق سامنے آئے تو اس کو آدمی جھڑک دے، اس کو برش اسائڈ کر دے، اور صرف اس بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھے کہ ان کے پاس کم ہے، آپ کے پاس زیادہ ہے. مٹیریل، ان ٹرم آف مٹیریل چیزوں میں. یہ 2 چیزیں بتائی گئی حدیث میں کبر کی پہچان. This question is from Maria Khan. She says that India has a large number of religions and people have an open dialogue also, but then why do riots take place here? رائٹس کے بارے میں Riots. دیکھیے، انڈیا میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں، کہ پرائز دے رہے ہیں. یہاں کے جو تھنکرس تھے، جو ریفارمرس جو تھے، انہوں نے غلط فارمولہ اپلائی کرنا چاہا، ان نیچرل فارمولہ. وہ کیا؟ کہ آل ریلیجنز آر ٹرو، سب مذہب سچے ہیں. انہوں نے یہ رائے بنائی کہ جب تک یہ نہ مانا جائے کہ میں بھی سچا تم بھی سچے، تب تک جھگڑا ہوتا رہے گا. میں کہوں گا ان نیچرل فارمولہ ہے. اور خود ہندوؤں میں کچھ ٹاپ کے لوگوں نے اس کے خلاف کہا. مثلاً RSS کے گرو تھے، گرو گولوالکر، وہ ٹاپ کے آدمی تھے RSS کے. انہوں نے کہا کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی، نیچر ابورس یونیفارمٹی. تو بہرحال زیادہ لوگوں نے رائٹ ختم کرنے کا یا جھگڑا
ختم کرنے کا فارمولا یہ بتایا جس کو میں کہا کہتا ہوں میوچول ریکگنیشن. تم مجھ کو مانو میں تم کو مانوں, من تیرا حاجی بگم تو میرا حاجی بگو, تم بھی سچے میں بھی سچا. تو اس کو میں کہتا ہوں میوچول ریکگنیشن. دیٹ واز رانگ فارمولا, دیٹ واز ان نیچرل فارمولا, کیونکہ ڈفرینس تو ہے. ڈفرینس کیسے بتائیں گے آپ؟ صحیح فارمولا جو میں نے دیا ہے وہ ہے میوچل ریسپیکٹ. میوچل ریسپیکٹ یعنی فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. تو وہ جو فارمولا دیا ان لوگوں نے میوچل ریکگنیشن کا, اسی سے بھڑکاؤ آتا ہے. کیا آپ یہ مانیں کہ اسلام جو ہے اسی پر چلنے سے پیراڈائز ملے گی؟ تو بھڑکے گا آدمی, یہ کیسے؟ یہ مانو کہ میرے طریقے سے چلنے میں پیراڈائز ملے گی. اب بھڑکاؤ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ان نیچرل ہے. آپ کہہ نہیں سکتے. ایک موٹی سی کتاب میرے پاس ہے ڈاکٹر بھگوان داس کی, اس میں دکھایا انہوں نے کہ سارے مذہب ایک. یہ بالکل ساری بک جو ہے وہ یعنی وہ ساری اتنی موٹی سی کتاب جو کیا ہے بلنڈر آف مسٹیکس ہے وہ. تو بہرحال یہ ماننا کہ خدا ایک ہے, یہ ماننا کہ خدا دو ہے, یہ ماننا خدا تین ہے, سب ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جڑ جو ہے وہ غلط فارمولہ ہے. بدقسمتی اس کو گاندھی نے بھی اختیار کیا اور بہت سے لوگوں نے, بڑے ٹاپ کے لوگوں نے, کہ میوچل ریکگنیشن. تم مجھ کو سچا مانو میں تم کو سچا مانتا ہوں. میں غلط سمجھتا ہوں اس کو. رام رحیم ایک ہے, غلط سمجھتا ہوں میں اس کو. صحیح فارمولا جو نیچرل فارمولا ہے وہ ہے فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. ان ٹرم آف ریسپیکٹ ہے یونیفارمٹی. جیسا کہ میں نے ابھی ایک لیڈی سے کہا کہ جینڈر ایکولیٹی کے مقابلے میں, وہ بھی جینڈر ایکولیٹی بھی اسی قسم فیلسی ہے, ہر مذہب سچا تو سارے دونوں برابر. جینڈر ایکولیٹی ایک فیلسی پر بیس کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ایکول ان ریسپیکٹ اینڈ ڈفرینٹ ان رول. ایکول ان ریسپیکٹ اینڈ ڈفرینٹ ان رول. اسی طریقے سے یہ آخر اب روزمرہ کی زندگی میں آپ لیٹس ایگری اور ڈس ایگری کا فارمولہ چلاتے ہیں. لیٹس ایگری اور ڈس ایگری, وہی فارمولہ آپ مذہب میں چلائیے. یہ کیوں چاہتے ہیں کہ سب مذہب یکساں, سب مذہب سچا, سب مذہب ایک؟ یہ غلط فارمولہ ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ انڈیا میں رائٹ کو ختم کرنے کا یہ فارمولہ غلط ہے کہ میوچل ریکگنیشن چلایا جائے. نہیں, میوچل ریسپیکٹ چلایا جائے اور پیسفل ڈائلاگ. ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے ہم پیسفل ڈائلاگ کریں. یہ ہے سلوشن میرے نزدیک. Faraz Ahmed would like to know what are Hukukul Ibad and how significant they are. دیکھیے, ایک حدیث میں اس کو بہت سمپل وے میں بیان کیا گیا, ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. جو اپنے لیے چاہو وہی دوسروں کے لیے چاہو. یہ حقوق العباد ہیں. جو اپنے لیے چاہو وہ دوسرے لیے چاہو. مثلاً میں چاہتا ہوں کہ مجھے گالی نہ دے, میں دوسرے گالی نہ دوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا مال کوئی نہ لوٹے تو میں دوسرے کا مال نہ لوٹوں. میں چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ ایکسپلائٹیشن کا معاملہ نہ کرے تو میں دوسرے کو میں ایکسپلائٹ نہ کروں. بہت سمپل فارمولہ, ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. جو چیز تم اپنے لیے چاہتے ہو اسی کو دوسرے کے لیے چاہو. ہاں, پرشین میں کہا گیا ہے کہ آنچ برخود مپسندی بر دیگر مپسند. اسی فارمولے کو پرشین میں کہا گیا ہے کہ آنچ برخود مپسندی بر دیگر مپسند. جو چیز تم کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہی دوسروں کے لیے مت پسند کرو. یہ ہے سمپل فارمولہ. This question is from Priya. She says, what is the most important hurdle in personality development? ادر دین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کسی اور چیز کو امپورٹنس دے دینا. یعنی یہ جو چیز ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کے ساتھ کسی بھی دوسری چیز کو آپ امپورٹنس دے دیں
تو بس وہ کام رک جائے گا. کسی بھی چیز کو, دنیا میں آپ کو ہزاروں چیزیں کا سامنا پڑتا ہے, مثلاً مٹیریل چیزیں, مثلاً کنزیومرزم میں ہزاروں لاکھوں آئٹم ہیں. اب آپ کہیں یہ تو میرے پاس نہیں ہے, اس کے بغیر کیسے کام چلے گا. تو جیسے میں نے کل وہاں حیدرآباد میں ایک مثال دی تھی کہ لوگ جو ہیں جانتے نہیں کہ عورت کتنی ویلیوبل چیز ہے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا قصور مردوں کا ہے کہ انہوں نے عورت کی کوالٹیز کو انڈر اسٹیمیٹ کیا, اور عورت کا رول جو ہے پازیٹیو رول وہ دنیا کے سامنے بہت کم آ سکا. جسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک عورت نے ایک امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹسٹ پیدا کیا. پچھلی بار میں نے بتایا تھا اینڈرسن نے 1300 انوینشن اس سے منسوب ہیں. 1300 انوینشن کی اس نے, اور کس نے اس کو بنایا ایسا؟ ایک عورت نے, اس کی ماں نے. تو عورت کو مرد نے انڈر اسٹیمیٹ کیا, اس لیے وہ اس کو وہ نہیں کر سکا, اس کو اویل نہیں کر سکا. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے کسی بھی چیز کو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, اس کو آپ پرائمری بنا لیں, اس کو سیکنڈری بنا دیں, تو بس وہ رک جائے گا. ایک ہی بات میرے نزدیک کہنے کے لیے ہے کہ جب آپ جان لیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے یا پیوریفیکیشن آف سول جو ہے سب سے بڑی چیز ہے, اس کے بعد دوسرا فیصلہ یہ کر لیجیے کہ کسی بھی دوسری چیز کو میں پرائمری امپورٹنس نہیں دوں گا. بس یہی واحد فارمولہ ہے. This question is from Sadia Khan. She says that why is it that of all the countries, only India is best for religious dialogue? And why is it that openness and tolerance is maximum in India as compared to other countries? کس کا کوشچن ہے؟ Sadia. دیکھیے, یہ انڈیا کا جو پلس پوائنٹ ہے وہی اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے. یہ انڈیا کا پلس پوائنٹ جو ہے وہی اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے کہ یہ تھیوری بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے, گیتا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ایوری ریلیجن از ٹرو, ہر راستہ ایک ہی سچائی کی طرف جاتا ہے, یہ گیتا سے چلا آ رہا ہے. تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن مائنس پوائنٹ کیا ہے؟ کنوکشن سے محروم کر دیتا ہے نظریہ. جب آپ سمجھیں کہ ہر راستہ سچا ہے تو آپ یہ تھیوری آپ سے کنوکشن کو چھین لیتی ہے. کنوکشن دیکھیے وننس چاہتا ہے, وننس. آپ ایک گھر بنائیں, آپ سمجھیں کہ میں اکیلا اس کا اونر ہوں, تب اس گھر کو آپ اپنا گھر سمجھیں گے. آپ سمجھیں کہ سارے دنیا اس گھر کا مالک ہے, تو اس کا کوئی آپ کا تعلق نہیں ہوگا اس گھر سے. تو انڈیا کی جو پلس پوائنٹ ہے وہ اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے کہ یہ انڈیا میں یہ تھنکنگ ڈیولپ ہوئی کہ ایوری ریلیجن از ٹرو. یہ گیتا سے چل رہی ہے, آج تک چلی جا رہی ہے, تو اس کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے کہ اس نے یہ کیا کہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ کنوکشن سے خالی ہوتے ہیں. سچائی پر کنوکشن, میں نے سچائی کو پایا ہے, دا ٹروتھ ود اے کیپٹل ٹی, میں نے پایا ہے, تو اس وقت سچائی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ. اسی لیے انڈیا سب سے کرپٹ ملک بن گیا ہے, سب کنٹری, کیونکہ انہوں نے کوئی اس میں جیتا نہیں کہ میں نے سب سے بڑی سچائی کو پا لیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ ویلتھ سچائی ہے, اور آفس سچائی ہے, پولیٹیکل ترقی سچائی ہے, ہر سچی سچائی بن گئی ہے. اب میں مثلاً میرے اندر خدا کے فضل سے ہر مذہب کی رسپیکٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سچائی کو پایا ہے قرآن میں, ایک پورا کنوکشن مجھے اس کے اوپر ہے, تو کوئی چیز مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی. مجھ کو گورنر بنایا گیا, مجھے ہنسی آ گئی. ایسا ممبر بنایا گیا, مجھے ہنسی آ گئی. کسی نے مجھے $1 بلین کا آفر دیا, مجھے ہنسی آ گئی. کیوں؟ مجھے سب سے بڑی سچائی کو پایا ہے, ہر چیز میرے لیے اس کی لائن چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ایوری ریلیجن از ٹرو, ان از
ایک اعتبار سے اچھا ہے یہ. دوسرے آسپیکٹ اس کا جو ہے مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کنوکشن کو آپ سے چھین لیتا ہے. جیسے میں نے ایک قصہ بتایا تھا ایک شپ کا. ایویشن سے پہلے کے زمانے کی بات ہے. ایک شپ چلا امریکہ سے افریقہ کے لیے. تو اٹلانٹک میں وہ سیل کر رہا تھا, بیچ میں اسٹارم آ گیا اور جہاز ایسے ایسے ہونے لگا. تو ایک پیسنجر کہتا ہے کہ میں اس وقت گیا ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں, تو سب لوگ پریشان تھے. ایک بچی چھوٹی سی ایک کارنر میں بیٹھی ہوئی اپنے ڈال سے کھیل رہی تھی. چلو پوچھا کہ تم ڈال سے کھیل رہی ہو, جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اسٹارم ہے, جہاز سنک کرنے والا ہے. تو بچے نے کہا, یو نو مائی فادر از کیپٹن آف دس شپ, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سنک. میرا فادر اس کیپٹن کا, میرا فادر اس جہاز کیپٹن ہے, وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. یہ کنوکشن جو ہے جب آتا ہے کہ ایک پر یقین ہو آپ کو. کنوکشن کبھی بھی ڈائیورس چیزوں پر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان نیچرل ہے یہ بات. اب منہ سے بولنے کے لیے بول دیجیے, لیکن آپ سے ایک پرائس دینی پڑے گی آپ کو کہ کنوکشن نکل جائے گا آپ سے. تو جو کنوکشن مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا ہے وہ کہ میں ایک چیز سچائی سمجھتا ہوں. لیکن جو آدمی سچائی کو پائے ہوئے ہو اس کا تو ادارتا ہونی چاہیے. دیکھیے ایک کمپوزٹ آف اپوزٹس کا معاملہ ہے. ایک طرف آپ ایک چیز سچائی مانیں, دوسری طرف اسی درجے میں آپ دوسروں کو ریسپیکٹفل مانیں, ورنہ سچائی نہیں ملی ہے آپ کو. سچائی ادارتا سکھاتی ہے, سچائی ریسپیکٹ سکھاتی ہے. سچائی جو جیسا کہ رسول اللہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا آپ سے, ایک یہودی باڈی کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو یہودی ہے. آپ کا واز ہی ناٹ ہیومن بینگ. تو سچائی یہ مانتے ہوئے کہ یہ دا ٹروتھ ہے ود دی کیپٹل ٹی, پھر بھی آپ انسان کو رسپیکٹ دے سکیں, تب آپ سچائی کو پایا آپ نے. اگر آپ انسان کو کم سمجھیں, انسان سے ہیٹ کریں, تو یہ اس بات کا پروف ہوگا کہ آپ کو سچائی ملی ہی نہیں, آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. انسان سے ہیٹ کرنا اور یہ کہ مجھے سچائی ملی, دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. سچائی کے ملتے ہی آپ کے اندر کیا آتا ہے؟ ماڈسٹی آتی ہے. ماڈسٹی, لو آتی ہے. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی. جو سچائی کو مانے گا, جو سچائی کو پائے گا, وہ سارے انسانوں سے محبت کرے گا. اس کے اندر بے پناہ ماڈسٹی ہوگی, یقین کے ساتھ ماڈسٹی. نہیں تو وہ سچائی کو نہیں پایا اس نے.